تو جی فاروق، واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے 2 یا 4 حقائق ہیں جو ہم سب کو نظر آتے ہیں. 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. وہ حکومت بتاتی ہے کہ 570% ایک سال کے اندر تو گیس کی قیمت بڑھ گئی 570 570%. اسی طرح آپ کھانے پینے کی جتنی چیزیں دیکھ لیں 30 35 40 پیاز 350 روپے کلو. اب دیکھیے اس سے یہ تو سب سے بڑا ایشو 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں کوئی 75 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی. تو یہ تو 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں. یہ تو حقائق. ورلڈ بینک ابھی ورلڈ بینک اب ذکر کر رہی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ 8 کروڑ پاکستانی تقریباً اس وقت شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو 1 کروڑ مزید پاکستانی جو ہے شرح غربت سے نیچے گر جائیں گے. اب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے، وہ بھی حقائق ہیں کہ عالمی منڈیوں میں جو پاکستان کے ڈالر بانڈز تھے وہ کوئی 8 کے قریب ڈالر بانڈز ہیں، اور ان کی میچورٹیز بھی نسیم 1 اپریل میں اس سال ہو رہا ہے، اور پھر اگلا 2051 پہ ہے کہ 30 سال کے. وہ ساری میچورٹیز جو ہیں وہ مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. which essentially means کہ ان کی ڈیمانڈ ہے. قیمت اسی وقت بڑھتی ہے جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو. اب وہ عالمی جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، دے آر لوکنگ انٹو سم تھنگ کہ اس میں قیمت بڑھنے کا اب چانس ہے، پازیٹیو لگ رہے ہیں. پاکستان کی اپنی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، اب وہ جو آپ کی 76 سالہ تاریخ ہے اس کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. تو واٹ آر دے لوکنگ ایٹ؟ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اپنا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کوئی 83 کمپنیز ہیں، لسٹڈ کمپنیز 83، جن کے پروفٹس جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 45% بڑھے. 83 کمپنیز، ان کے 45% پروفٹ بڑھے ہیں. تو نیچرلی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دے آر لوکنگ ایٹ ٹو سم تھنگ پازیٹیو. اب وہ میں ڈھونڈتا رہا کہ ان کو کیا چیز پازیٹیو نظر آ رہی، باہر والے سرمایہ کاروں کو بھی اور اندرونی ڈومیسٹک انویسٹرز کو کیا چیز نظر آتی. دیکھیے مارکیٹس آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان سگنلنگ کہ حکومت سگنل کیا بھیج رہی ہے، اس سے مجھے محسوس کیا ہو رہا. 2 بڑے سگنلز نسیم جس کی ہم بات پچھلے 30 سال سے شاید کر رہے ہوں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہ PIA کی جو نچکاری ہے اور جس تیز رفتاری سے ہو رہی، اب تو یہ 3 روپے کا شیئر چل رہا تھا یہ کچھ مہینے پہلے، اب یہ 30-31 روپے کا ہو گیا. اس کا مطلب مارکیٹ اس بہت کہ یہ ہونے والا ہے کام جس رفتار. تو ایک تو یہ سگنلنگ جو ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہ گورنمنٹ، دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں نے گنے 14 وزرائے اعظم آئے، سب کو پتا تھا کہ یہ کمپنی نقصان کر رہی. 830 ارب روپے کا نقصان کیا ہے اس نے پچھلے 30 سالوں PIA نے الون. اب 830 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کو 25,000 روپے کا اس ایک کمپنی نے ٹیکہ لگایا. 3.5 کروڑ خاندان ہے جو سینسس بتا، 25,000 روپے کا ہر خاندان کو اور کسی وزیر اعظم نے کچھ نہیں کیا. 14 وزرائے اعظم آئے 30 سالوں میں، کسی نے اس کو اب ہونے چلا ہے. تو اس سے بگ میجر سگنل، مطلب کوشش کرتے تھے لیکن دوسرے سیاستدان اس پہ حاوی آ جاتے تھے. دوسرا جو سگنل ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی ریفارمز ہونی چاہیے، یہ ریٹیلرز کو لانے چاہیے. PMLN کتنا بھاگ جاتی تھی ہمیشہ، جب دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے ایکچولی لیجسلیشن پاس کر دی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 2 بہت بڑے سگنلز جو ہیں نا، ایک تو کہ حکومت اسٹیٹ اون انٹرپرائز سے شاید نجات حاصل کرنے والی ہے، یہ سیریس اباؤٹ اٹ. مزمل اور ہارون بیسکلی اگریڈ وتھ ہم آلسو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی پازیٹیو انڈیکیٹرز نہیں ہیں. دیکھیے یہ ان کی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو مارکیٹس کی اوپینین بتائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم، جو اجتماعی ذہانت ہے سرمایہ کاروں کی، وہ شو کرتی ہیں مارکیٹ. اچھا تو وہ مارکیٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ سگنلز پازیٹیو لگ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہارون نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ تو سیکنڈری ہے، اس میں کوئی ہمیں یہ بتائیں کوئی نیا آپ نے کیپٹل کیا ہو رہی ہے. از دیٹ اے کریکٹ؟ دیٹ از اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ. بٹ میں تو ڈفرنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیوٹی ان سرمایہ کاروں میں نظر آ رہی ہے، تبھی وہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا دوسری چیز دیکھیے، 4 مارچ کو شاید حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم صاحب، آج 6 اپریل. یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ آؤٹ کم بھی نکل آئے گا اور سب کام یہ اتنی تیزی سے آپ اندازہ کیجئے کہ 4 مارچ کو وہ آئے ہیں، 2 ہفتے کے اندر وزیر اعظم صاحب نے وہ آسٹیریٹی کی جو کمیٹی ہے اس کا اعلان کر دیا، اور آپ 10 دن دیے تھے، 2 ہفتے دیے کہ اس کی رپورٹ فائنل کر کے دے دیں. اس پہ میں کہوں گی فاروق، ایک انہوں نے بنوائی تھی پہلے جس میں 11 صفحے کی رپورٹ ہے،
اس ایک نئی کمیٹی کو بنانے کی ضرورت ہے؟ اس کمیٹی، یہ کمیٹی ہے جو پرانی والی کمیٹی کی رپورٹس ہیں، جو کھوسا صاحب کی تھی، کھوسا صاحب کی کمیٹی، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن انہوں نے تو کہا تھا پلاٹس کاٹیں، یہ کریں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھیے ہوا. یہ پلاٹس وغیرہ کاٹنے کا معاملہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یہ آپ نے اربوں روپیہ، جب تک 400 500 600 ارب روپیہ کہیں نہیں بچے گا. آپ بابوز کے پیٹرول کاٹ دیتے ہیں کہ 15% ان کی پیٹرول کاٹ دیں، کسی کو پلاٹ دیں. you think that's not important? You have to save a good 500 billion rupees or something. Otherwise تو کوئی فائدہ So نہیں. if I was to say کہ شروع تو کہیں سے کرنا ہے تو وہ بھی نہیں شروع کیا تھا. جی یہ شروع ہو گیا، اس کی رپورٹ فائنل ہو گئی، آپ کا اس ہفتے آپ کے سامنے آ جائے گی. Really? ہاں، اور اس میں کم سے کم 500 ارب روپے کی بچت آپ کے اور سامنے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کریں گے بھی؟ دیکھیے That's the question. I don't have an answer to that. جی جی. دیکھیے ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے بھی ایکچوئل آؤٹ کم تو نہیں ہوا، کام شروع ہو گیا، مارکیٹس ماننے لگی ہیں کہ یہ گورنمنٹ شاید کر نکلے گی، اس دفعہ کر نکلے گی. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کوششیں ہوئی، اس وقت تو یہ آپٹیمزم نہیں آتا تھا مارکیٹ. جی جی. تو اس دفعہ ایک سگنلنگ جو حکومت کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے. ایکچولی وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر پائے گی یا نہیں، از اے میٹر آف ٹائم.